فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ میں کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. تازہ رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان. آج ہم بات کریں گے پھلوں کے حوالے سے جو کہ مارکیٹ میں بہت مہنگے ملتے ہیں، لیکن اگر بات کریں باغات میں تو وہاں پر ضائع ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ باغات میں گلنے سڑنے والے پھل جب مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو اتنے مہنگے کیوں ہو جاتے ہیں، اور مکس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ مسائل کہاں پر ہے؟ اس کی جو بائی پروڈکٹس تیار ہو سکتی ہیں وہ کیوں نہیں تیار کی جا رہی؟ پروسیسنگ انڈسٹری کو حکومت کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ یہ تمام سوالوں کے جواب جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب بات کریں ناظرین، یہاں پر ہمارے ہاں فروٹ کہا جاتا ہے کہ 50% تک جو ہے وہ باغات میں ضائع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا فروٹ ہو. کھجوروں کی بات کر لیں، امرود کی بات کر لیں، کیونکہ یہاں پر فارمر کے پاس جدید طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہ تو اس کے پاس پیسے ہیں، اور نہ ہی جو جدید میکانزم ہے اس کی پہنچ میں ہے، اور نہ ہی اس کو بتایا جاتا، آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جو ہے پروفیٹیبل ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ جدید طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں. یہاں پر کھجوروں کے حوالے سے یوب ریسرچ کی جانب سے ایک جو اہم میکانزم بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے فارمر اچھا خاصا پیسہ کما سکیں گے. تو اس میں ہمارے ساتھ فروٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر آمنہ موجود ہے جو ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کھجور کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ جی سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھجور جو ہے وہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور قرآن پاک میں بھی بارہا اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ کہ کھجور جو ہے وہ آئرن سے بھرپور ہے، اس میں پروٹین بھی پائی جاتی ہے. اور پاکستان میں جو ہے یہ پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے آل اوور دی ورلڈ جو کھجور پیدا کر رہا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ مصر ہے، سعودی عرب، عراق، ایران، اور پھر پاکستان جو ہے یہ جو ہے کھجور پیدا کر کے باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارے ملک ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی کھجور، وہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے. انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی ڈرائی ڈیٹس جن کو ہم چھوارا کے نام سے جانتے ہیں وہ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے پاکستان کی کھجور کو. اس کے علاوہ USA میں یہ جاتی ہے، کینیڈا اور فرانس میں بھی یہ جو ہے ہماری کھجور کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے سندھ جو ہے وہ سب سے آگے ہے جو کھجور پیدا کرنے والے جو ہیں وہ ان میں ایریاز میں. پھر اس کے بعد بلوچستان ہے، اور KPK ہے. KPK میں DI خان کی جو ورائٹی ہے ڈھکی، وہ بہت زیادہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے. اور پنجاب میں جو ہے یہ ہمارے جھنگ کے ایریا میں، مظفر گڑھ میں، اور جو ہے وہ ان کے فیصل آباد کے ایریاز میں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے کھجور. تو پاکستان کے اچھا، مجھے پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا، اسپیشلی فیصل آباد کے حوالے سے، کہ یہاں پر کتنی کھجور ہے اور اس میں کتنی ضائع ہو جاتی ہے؟ ہمارے جو فیصل آباد کے جو کسان ہیں ان کو ایک پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ بارشیں جو ہیں، مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جولائی اگست کے مہینے میں، اور یہی وہ موسم ہوتا ہے جس میں کھجور جو ہے وہ پک کر تیار ہوتی ہے. تو آلموسٹ 40 to 50% جو ہمارے کسان جو ہیں وہ لاس جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں فیلڈ کے اندر ہی جو لاس ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اس لاس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہے ہمارے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹ نے جو ہے وہ ایک کام کیا ہے، ایک پروجیکٹ چلایا ہے جس میں یہ آپ انفراسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آلموسٹ 4 لاکھ کی لاگت سے ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اس میں جو ہے آپ کھجور جو ہے اپنی جو بھی کھجور جو ہے وہ توڑ کے ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کو گچھے سے الگ کیا جاتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا جاتا ہے. صاف کرنے کے بعد ہم اس طرح ریکس میں اس کو جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. تقریباً 3 سے 4 دن میں یہ کھجور جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. اچھا، مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا فارمر کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور کتنی کھجور اس کی ادھر ریکور ہو سکتی ہے؟ آلموسٹ 20% سے 25% جو ہے وہ کھجور اپنی لاس ہونے سے وہ بچا سکتا ہے یہاں پر رکھنے سے. اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اخراجات کافی زیادہ نہیں آ جاتے اس پہ؟ تو اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ کتنے برسوں میں اپنا خرچہ پورا کر سکے گا؟ وہ آپ فرسٹ سیزن میں ہی وہ اپنا جو ہے وہ 4 لاکھ کا جو خرچہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. کیونکہ جو کھجور ہے آلموسٹ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں تقریباً بہت اگر کم سے کم جو ہے وہ 200 سے 300 kg جو ہے وہ ڈرائنگ کر کے جو ہے نا وہ سیل کر سکتا ہے. تو اگر بہت اچھی کوالٹی کی، ہائی کوالٹی کی اگر وہ کھجور جو ہے وہ تیار کر رہا ہے تو 1000 پر kg بھی وہ کھجور جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسٹ ایئر میں ہی، پہلے سال میں ہی جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. اچھا، اس میں ہمارے یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری کھجور امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اچھی کوالٹی کی کھجور نہیں ہوتی. تو کیا اچھی کوالٹی کی کھجور کے حوالے سے بھی کوئی پلان کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہاں پر ہم لوگوں نے سعودی عرب کی جو ایگزوٹک ہماری ورائٹیز ہیں، اجوا، مجدول اور امبر، جو آل اوور دی ورلڈ جو ہیں، جو سعودی عرب سے باہر کے ممالک میں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے ان کو گرو کیا ہے اور ان کی ڈرائنگ پہ بھی ہم لوگ کام کریں، اور انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں ہمارے کسان جو ہیں یہ اجوا، امبر اور مجدول اپنی لوکل ورائٹیز کے طور پر یہاں پہ جانیں گے.
اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کافی سالوں بعد کیونکہ پودا تیار ہوتا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ جو لگاتے ہیں وہی نکلے گی؟ ہم لوگ یہاں پر اس چیز کو انشور کرتے ہیں، ہمارا ادارے کا کام ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی پلانٹس تیار کریں یا فارمرز کو دیں وہ رجسٹرڈ ہوں، اور وہ جو بھی ورائٹی ہم ان کو جس نام سے بھی دیں گے انشاءاللہ وہ وہی ورائٹی ہوگی۔ اچھا کیا کھجور لگانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے ان دنوں میں؟ بالکل، فارمرز کو ہم اس چیز کے لیے بالکل اپنی ایکسٹینشن سروسز دے رہے ہیں، اور اپنے جو ایکسٹینشن کے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کے ساتھ فارمرز کی فیلڈ میں جا کر ہم لوگ فارمر ڈے کنڈکٹ کروا رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں آپ لوگ یہ اپنے فیلڈ میں لگائیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ زر مبادلہ کمائیں۔ چلیے اب تھوڑا سا ہمیں اندر آ کے اس میں بتا دیں، یہ جی یہاں پر بنایا گیا جہاں پر کھجور کی ڈرائنگ کی جائے گی، اور یہ نہ صرف کھجور کی ہوگی بلکہ اس میں میڈم بتائیے گا یہ چھوارے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انجیر کے حوالے سے بھی پلان ہے؟ بالکل، ہم لوگوں نے انجیر کا جو ہے وہ سیزن اب چونکہ آؤٹ ہو چکا ہے، ورنہ ہم لوگوں نے یہاں پر انجیر بھی رکھ کر ڈرائی کی ہے، اور انجیر بھی ہائی کوالٹی کی جو ٹرکی کی انجیر ہے وہ ہم لوگوں نے ڈرائی کی ہے، اور ڈرائی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اس کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹس تیار کیے ہیں۔ ناظرین اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہے، اور گرمی پہلے ہی کافی ہے یہاں پر بھی لگ رہی ہے، اور یہی جو چیز ہوگی کہ جو کھجور کو پکنے میں مدد دے گی۔ کتنے دنوں میں یہ کھجور جو ہے وہ پک کر تیار ہو جائے گی؟ آلموسٹ 3 سے 4 دن میں آپ کی جو کھجور ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی جگہ بظاہر لگ رہی ہے، تو کتنے ایکڑ کا باغ ہوگا فارمر کا کور ہو جائے گا؟ آلموسٹ 1 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ فارمرز ایک ٹائم میں جو ہے وہ اپنا اس میں کور کر سکتا ہے، کھجور توڑ کے اس میں ڈرائنگ کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم۔ جہاں تقریباً یہ کو 8-10 ایکڑ کا یہ اوور سرچ والوں کا باغ ہے جس کے لیے انہوں نے 2 بنائے ہیں، تو یہ تقریباً اگر 4 سے 5 ایکڑ فارمر کے پاس جگہ موجود ہے تو وہ بہترین طریقے سے اپنی ڈرائنگ کر سکتا ہے، نہ صرف کھجور کی بلکہ دوسرے پھلوں کی بھی، اور اسی طرح سے اگر وہ زرعی سائنسدانوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے تو جدید جو میکانزم اپنانے میں ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، اور صرف معمولی سا خرچہ ہوگا جس میں وہ پہلے سال ہی جو اپنا خرچہ وہ بھی نکال سکتا ہے۔ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جب بات کریں یہاں پر پھلوں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری یہاں پر مارکیٹ ہے، جو ہمارے باغات ہیں، وہاں پر 50% تک پھل ضائع ہو جاتا، مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتا، جس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی رکی رہتی ہے اور جس وجہ سے پھل بھی مہنگا ملتا ہے۔ تو کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر صاحب، کیا وجہ بتائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارے پاس جو لیبر ہے وہ انٹرینڈ ہے، دوسرا ہم جو پھل آتا ہے سیزن آتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس 15 سے 25 دن یا 30 دن ہوتے ہیں پھل اتارنے کے لیے۔ جب ہم پھل اتارتے ہیں تو اس کو ہم محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ وہ چند ایک جو بڑے فارمرز ہیں ان کے پاس تو اویلیبل ہے، لیکن جو چھوٹا فارمر ہے ایک تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یونین کونسل لیول پہ یا تحصیل کونسل لیول پہ ہمیں جو پھل کی مارکیٹنگ ہے اور اس کو پھل کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی دی جائے، تاکہ جو بھی چھوٹا بڑا ذمہ دار ہے اگر اس کا پھل مارکیٹ میں نہیں بک رہا، بارش آ گئی ہے، موسمی اثرات کی وجہ سے کوئی اور پرابلم آ گئی ہے یا قیمت اس کو اچھی نہیں مل رہی، تو وہ اپنا پھل محفوظ کر سکے، ڈرائی کر کے اس کو محفوظ کر سکے، جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اپنا سکے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو سٹیپ لینا پڑے گا تاکہ کاشتکاروں کو مسائل سے بچایا جا سکے اور اس کے پھل کی قیمت بھی مل سکے، اور لوگوں کو جو پھل ہمارا ضائع ہوتا ہے، مثلا آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، اس کی وجہ سے جو نیچے گر جاتا ہے پھل وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک تو وہ کھانے کے قابل ہوگا، محفوظ ہوگا، عوام کو بھی سستا پھل ملے گا، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ اچھا بتائیے گا، پھلوں کے حوالے سے پروسیسنگ کا کام نہیں ہو رہا، بائی پروڈکٹس نہیں بنائی جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ ایک تو ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، دوسرا ہمارا جو فارمر ہے وہ بھی سست ہے اس مسئلے پہ۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی تاکہ ہم اس کے فائدے لے سکیں۔ جس طرح ہم کاٹن کی میڈ اپس کی جگہ ہم کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، شرٹیں بنا رہے ہیں، جیکٹس بنا رہے ہیں، اس طرح ہمیں پھل کی اور جو ورائٹی ہے وہ ہمیں محفوظ کرنی چاہیے، اور اس کی ہمیں ڈرائی کر کے محفوظ کر کے اور اس کو باہر ہمیں بھیجنا چاہیے۔ جی ارسلان، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا مسئلہ ہے، فارمرز کو کن مسائل کا سامنا؟ السلام علیکم۔ پہلے نمبر پہ تو کچھ یہ ہمارے بارشیں نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے فارمرز کو مسئلہ آ رہا تھا، پانی نہیں تھا۔ اگر اب بارشیں ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس سے بھی ہمارا پھل جو ہے کہ وہ اندھیری سے وہ گرتا ہے، خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر شارٹ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ تو قدرتی مسائل ہیں، کچھ پیچھے سے کچھ ریٹس کے بڑے مسائل ہیں۔ ہر چیز میں مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز کا ریٹ بہت اپ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بھی آگے فروٹ بیچنے والے ہیں وہ ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں، جس کا سارا اثر پھر عوام پہ پڑتا ہے۔
تو گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے تاکہ کسان لوگ جو ہیں یہ ان کو کچھ آسانی ہو، فارمرز کو کچھ آسانی ہو۔ اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر فارمرز کو اگر حکومت کی جانب سے کچھ ایسے انسٹنٹ فائدے دیے جائیں تو یقیناً جو وہ اپنے پھال ہے وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کی جو بچت بھی ہوگی سستا بھی ہوگا اور ایکسپورٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پھلوں کے حوالے سے، تو یہاں پر زرعی سائنسدان ماہر فروٹس ڈاکٹر ظاہر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی فیصل آباد میں اگر ہم بات کریں تو جو فروٹس ہے وہ تقریباً 50% تک ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہی فروٹ اگر ضائع نہ ہوں منڈی میں پہنچے تو کسان کا جو زر مبادلہ ہے وہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے، وہ زیادہ پروفٹ کما سکتا ہے، پھر اس میں جو فروٹس کی کمی ہے، جو مہنگے داموں ملتا ہے وہ بھی نہ ملے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنا جو کھیتوں میں ہی برباد کر دیتا ہے فروٹ؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مہنگے داموں فروٹ نہیں پیدا کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو میکانزم جدید ہے وہ نہیں اپنائے جا رہے؟ یہ تمام چیزیں جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارا فروٹ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ بتائیے۔ جی عبدالرحمٰن، تھینک یو۔ فروٹس کی اگر بات کریں پاکستان میں فروٹ پروڈکشن کے حوالے سے تو الحمدللہ پاکستان میں فروٹ کی ڈائیورسٹی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وی آر دا بلیسڈ ون کہ ہمارے ہاں 4 موسم ہیں اور چاروں موسموں میں ہمارے پاس ہر طرح کا پھل ہے، گرمی کا پھل بھی ہے، یہاں سردی کا پھل بھی ہے۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد، وہ فروٹس کی ریسرچ پہ کام کر رہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس مینلی جو ہے سٹرس جو ہے پاکستان میں اگر بات کریں تو ایریا اور پروڈکشن کے حوالے سے جو ٹاپ پہ ہے۔ سیکنڈلی مینگو ہے، اس کے بعد ڈیٹ پام ہے، گاوا ہے، ایپل ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اپنا انجیر پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ذکر کیا اس میں فروٹ لاسز کا، تو ہمارے فیلڈ لاسز جو ہیں اس میں 30 to 40% جو ہے فروٹ وہ لاس ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ہم نے ایک جو پروجیکٹ ہے گورنمنٹ سے وہ ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے، اس میں ہم نے جو فروٹس جو ہر سال لاس ہوتا ہے اس کی ہم نے ڈی ہائیڈریشن پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں کھجور کی تو ڈیٹ پام جو ہے ڈیٹس کی ڈرائنگ پہ کام کر رہے ہیں، اس میں انجیر کی ڈرائنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے جو گریپس ہے، گریپس کی کلٹیویشن میں ہم نے ایسی ورائٹیز یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں جن کی پروڈکشن جو ہے وہ پورے پنجاب میں بہت زبردست ہے۔ گریپس میں بات کریں کنگز روپی ہے، پرلٹ ہے، پریسٹ ہے، NARC بلیک ہے، یہ وہ ورائٹیز ہیں جو کہ پٹھوار ریجن میں پہلے تھیں یا اپر ایریاز میں جو تھیں، اب پنجاب میں یہ ہر جگہ جو پائی جا رہی ہیں۔ اب ہم بات کریں اسٹرابیری کی تو یہ پہلے میٹرو سٹورز پہ دیکھنے میں ملتی تھیں، اب یہ عام آپ کو ریڈیو پہ مل رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ پپایا جو ہے، پپیتا، تو اس پہ بہت زیادہ کام ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ جو فارمر جو باغبان حضرات ہیں اس کی کلٹیویشن پہ آ گئے ہیں۔ اگر ہم آلیو کی بات کریں تو آلیو کلٹیویشن جو ہے وہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلے پوٹھوہار ریجن میں تھی یا کوستان کے علاقے میں جو ہے ہلی ایریاز تھی وہاں پہ تھی اس کی وائلڈ۔ ہمارے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اس میں ایسی ورائٹیز پہ کام کیا ہے جس میں کچھ ہائیبرڈز ہیں۔ اس کے علاوہ آربوسانا، کورانیکی، یہ وہ ورائٹیز ہیں جن کا جو آئل ہے اس میں پوٹینشیل بہت زبردست ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مہنگے داموں بڑے فروٹس ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایکچولی عبدالرحمٰن میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے ملکی صورتحال جو ہے اس میں کووڈ-19 کا پہلے ہمیں 2 سال ہم نے فیس کیا ہے، اس وجہ سے بھی ہمارا جو فروٹ ہے اس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا ایشو تھا، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب ڈالر کی ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اس میں فروٹ جو ہے وہ عام جو غریب آدمی ہے اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے؟ ہاں جی، ضائع ہونے سے یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم گورنمنٹ جو ہے اس میں اسپیشلی فارمر کو اگر سبسڈی دے اور پروسیسنگ انڈسٹری ہم انسٹال کریں، ہم یہاں پہ ہم اپنے فروٹس کے بائی پروڈکٹ جو ہیں وہ بنائیں۔ کیا کیا بن سکتی ہے کس فروٹ کی، اور کیسے، اور کیا اس کا پروسیجر ہوگا، کتنے اخراجات ہوں گے؟ اس میں اگر بات کریں ہم ڈیٹس کی بات کریں، اس میں آپ مینگو کی بات کریں، اب مینگو کے ڈرائی سلائسز بن رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سٹرس کی، اس کے جیمز، مارملیٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور جو اس میں سویٹ کینڈیز ہیں اب وہ ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ ڈیٹس کے سیرپ ہم نے بنائے ہیں۔ تو یہ جو پروسیسنگ ہے اس کی، وہ اس کی آج کے وقت کی ضرورت ہے جی۔
یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کی اگر ہم یہاں پر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے پوری تیاری ہوگی، اتنا فروٹ ہوگا کہ ہم اس کی بائی پروڈکٹس بنا لیں. یہ نہ ہو کہ کارخانے لگیں لیکن پیچھے سے فروٹ ہی نہ پورا. رحمان ہمارے پاس جو فیلڈ لاسز ہو رہے ہیں اور ڈیورنگ ہارویسٹنگ اور پری ہارویسٹ جو ڈراپ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کریں، ہم اسی فروٹ کو اگر یوٹیلائز کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فروٹ ہماری پروسیسنگ انڈسٹری کے لیے انف ہے. تو آپ کو وہ یہ نہیں لگتا کہ یہ جو یہاں پر فیکٹری مالک ہے یا دوسرے تیسرے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس جانب کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کو وہ انسینٹیو اور وہ سبسڈیز وہ نہیں دے رہی. اس لیے یہاں پہ اگر ہم بات کریں پروسیسنگ انڈسٹری کی، ہمارے ہاں پروسیسنگ انڈسٹری بہت پیچھے ہے. اگر ہم بات کریں ہارویسٹنگ ٹیکنیکس کی، ہمارے ہاں وہ ماڈرن جو ہارویسٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ یہاں پہ لیک کر رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جو پیک ہاؤسز ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی ڈیفیشنسی ہے. تو گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل لیول پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر کر سکتی ہیں تو پاسبلٹی ہے، لیکن اس پہ تحصیل لیول پہ کام ہو اور جو فارمر ہے ان کو اسپیشلی اس پہ کچھ سبسڈی دی جائے. ایسے پیک ہاؤس یا ایسے پروسیسنگ یونٹس بنا دیے جائیں جس پہ فارمر جو ہیں وہ آ کر اپنے فروٹس کو جو وہ اس کی ڈرائنگ کریں، اس کے بائی پروڈکٹ بنا کے گورنمنٹ جو ہے ان سے وہ لے کر آگے اس کی امپورٹ پہ کام کریں یا ایکسپورٹ پہ کام کریں. یہ پروسیسنگ نہ ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جی، پروسیسنگ نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا 40 to 50% فروٹ جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے، اور جو ہمارا فارمر ہے الٹیمیٹلی جو مڈل مین ہے وہ اس میں پیسے کما رہا ہے اور فارمر جو ہے وہ اس میں پیچھے رہ رہا ہے ہمارا. اچھا، اس میں مختلف چیزیں ہیں، جیسے آپ نے اسٹرابیری کی بات کی، امرود کی بات کی، تو یہ انگور کی بات کریں یہاں پر جو لگتا ہے تو اس میں سپرے بہت زیادہ ہوتی ہے. جی، یہ اپنا جو بات آپ نے کی ہے پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ کا جو یوز ہے ہمارے ہاں ایکسیسو جو یوز ہے، اسپیشلی اس سیزن کی بات کریں تو جو گاوا ہے امرود اس پہ ڈیلی بیسس پہ سپرے ہو رہا ہے. لیمڈا ہائی ڈوز سپرے لوگ کر رہے ہیں جو کہ ہائیلی کارسینوجینک ہے. ہارٹ کے ایشو جو ہو رہے ہیں، آپ کے لنگس کے ایشو، اسپیشلی جو ہماری ایئر پولوشن ہے، ایئر پولوشن کی بات کریں تو اس میں ہمارا مین جو کنٹریبیوشن ہے وہ انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ کی ہے. اس کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری ہماری اس میں انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محکمے کی سفارش کردہ جو ہماری سپرے ہے، جو انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ ہے، اس کا جوڈیشیس یوز اگر فارمر کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہوگا اور ہماری کراپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. جی اچھا، اس بار جو ہے وہ مینگو بڑا کم ہوا ہے. ابھی تو خیر فصل ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا وجہ تھی کم ہونے کی، اور آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے مختلف فروٹس پر جو موسم کے حوالے سے اگر بات کریں؟ جی عبدالرحمان، اگر مینگو کی پروڈکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس سال یہ مینگو کا آن ایئر رہا ہے. لاسٹ ایئر سے اس سال کی پروڈکشن بہتر رہی ہے، لیکن جو ہمیں کمی دیکھنے میں آئی ہے وہ اس سال جو آندھیاں آئی ہیں اور جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس وجہ سے فروٹ کی راٹننگ شروع ہو گئی ہے. فروٹ جو ہے اس پہ جو بلیمشز دیکھنے میں آئے ہیں اور جو ہماری ایکسپورٹ کوالٹی فروٹ ہے وہ کافی متاثر ہوا اس دفعہ. تو یہاں پر جو فروٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ممالک میں، تو وہ کرونا کی وجہ سے کم ہوا تھا، اس کے بعد اس کی صورتحال بہتر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ عبدالرحمان، اس میں ایک تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو اس پہ ایکسپینس تھے وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو اپنا ایکسپورٹ ہے وہ ہماری کچھ اچھی نہیں ہو سکی اس دفعہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر کچھ آپ مطلب جیسے مختلف نئی فروٹس کے حوالے سے بھی کام کر رہے تھے، ان کا کہاں تک پہنچے جو نتیجے؟ جی، ہم نے یہاں پہ جو ہمارے مائنر فروٹس تھے اس پہ ہم نے ایووکیڈو پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور پنجاب میں ایووکیڈو کی کلٹیویشن ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے. اس کے علاوہ پیچز، پلم، ایپریکاٹ، یہ وہ ٹیمپریٹ فروٹس تھے جو ہمیں ہلی ایریاز میں مری یا کوئٹہ یا ناران کاغان اس ایریے میں ہوتے تھے. اب ہم نے پنجاب میں اس کے ڈفرینٹ ٹرائل شروع کر دیے ہیں. ہم نے کرین بیری، ریسبیری، یہ وہ فروٹس تھے جن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں. الحمدللہ ہمارے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد نے ادھر فیصل آباد کی اسی ایریے میں ہم نے جو ہے وہ بلو بیری ہے، کرین بیری ہے، راسبیری ہے، یہ وہ فروٹس ہیں جن کے اگر ہم بائی پروڈکٹ بنائیں تو وہ ڈالرز میں سیل ہو سکتے ہیں. جی اچھا، یہ تو مطلب آپ اپنی یوب ریسرچ کی سطح پر تو تیار کر رہے ہیں، لیکن عام فارمر تک کب پہنچیں گے؟ جی، ہم نے اس میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ڈفرینٹ سیمینار اور فارمر ڈیز جو ہیں وہ آرگنائز کروائے ہیں اور ہم نے فارمر کی ٹریننگز کے لیے اسپیشل سیشن رکھا ہے اور ہمارے ادارے نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے گورنمنٹ سے جو ایک پروپوزل لیا ہے. تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس میں کافی بہتری آئے گی. اچھا، اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ باغ کٹوا رہے ہیں، مطلب گاؤں دیہات میں ہم نے اکثر چکر لگوایا تو لوگوں کا رجحان بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، سوسائٹی جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ بھی باغات کی طرف سے ہٹ کے وہ عام کراپس پہ آ رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ فارمر کی جو اویئرنیس ہے یا وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں
اس میں پیچھے ہے. ہماری جو اریگیشنل پریکٹسز ہیں جو ہماری اس میں جو فارمر ہے کینال اریگیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ واٹر ٹیبل ڈراپ ہو رہا ہے, اس وجہ سے جو فارمر ہے وہ اس کے باغات میں کمی آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی کام کر رہا ہے. ہم نے اس میں مختلف اریگیشن جو ہے وہ اس کی ٹیکنیکس ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کافی بہتری آئے گی. تو آپ کا محکمہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی ہم نے اس کے لیے مختلف اپنے یہاں پہ ٹریننگ سیشن رکھے ہیں اور ہم نے جو ورکشاپ رکھی ہیں اس کی ٹریننگز ہیں, اس میں ہم فارمرز کو اسپیشلی جو ہمارا ادارہ ہے ہارٹیکلچر انسٹیٹیوٹ, ہم نے جو ہے سرٹیفائڈ نرسری پلانٹس پہ جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے. پہلے جو باغات تھے وہ اس میں لوگ جو ہے وہ ہیپ ہیزرڈلی کہیں سے بھی پلانٹ لے کے لگا رہے تھے, لیکن ابھی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن جو ہے جو اسلام آباد کا جو ادارہ ہے, ہم نے اس سے سرٹیفائڈ پلانٹس اور نرسری کو ہم نے رجسٹرڈ کروانے کے لیے ہم نے تحصیل لیول پہ لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دی ہیں, اور الحمدللہ اب دیکھنے میں آیا کہ کافی نرسریاں ڈسٹرکٹ کے اندر اب جو ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو گئی ہیں. اچھا, یہی گلا اولیو کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ لگا دیتے ہیں لیکن فروٹنگ نہیں ہو پاتی فیصل آباد میں نا؟ اس میں ایسا ہے, اس میں کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جو فیمس ورائٹی ہیں جس میں نے ذکر کیا تھا کہ آربوسانہ ہے, کورا نکی ہے, وہ ورائٹیز جو ہیں وہ پنجاب میں ہمارے فیصل آباد میں کامیاب ہیں. اب ایسی ورائٹی جو پوٹھوہار ریجن میں جن کا پوٹینشیل زیادہ ہے, اگر آپ یہاں پہ لگائیں گے تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگی. جی اچھا, اس کیا مطلب بہتری آنے والے دنوں میں کس طرح سے آ سکتی ہے فروٹنگ میں؟ اس میں ہم نے نیو ورائٹیز جو ہیں فروٹس کی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. اگر گاوا کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے, ہمارے سائنٹسٹ نے دن رات کام کر کے گاوا کی 4 ورائٹیز ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں آل اوور دی پنجاب. اس میں ہمارے پاس اس میں جو ہے سراہی ہے, گولا ہے, اس میں ہمارے یہ ہم نے جو ہے 4 ورائٹیز ٹوٹل جو ہیں اس میں آری سراہی ہے, آری راؤنڈ ہے, اور اس کے علاوہ فیصل آباد کنگ ہے. یہ ہم نے جو ورائٹیز ہیں اس میں انٹروڈیوس کروائی ہیں. اگر ہم بات کریں بیر کی, ہم نے بیر کے اندر 3 ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں. اگر ہم پوم گرینیٹ کی بات کریں انار کی, اس میں ہم نے 2 ورائٹیز جو ہے وہ نئی جو انٹروڈیوس کروائی ہیں, جس میں علی پور اور یہ لیاقت پور کی تحصیل میں جو انار تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ جو ہم نے 2 ورائٹیز انٹروڈیوس کرائی ہیں اس سے فارمر جو ہے اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس کی. ناظرین, یہاں پر ہم فروٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے, تو یہاں پر حکومت کی معمولی سی توجہ یا فارمرز کی جدید میکانزم کو جو اپنانے کی یہاں پر ریت اگر وہ بہتر ہو جاتی ہے تو یقیناً فروٹ کے حوالے سے ہم خاصا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. فلائی اوور تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, بات کریں یہاں پر ہم مہنگائی کے حوالے سے, تو یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس ہمیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں. جو چینی بھی ابھی باہر سے آ رہی ہے, شوگر ملز والے کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ منگوائی گئی تو پھر کرائسس ہوگا. کاٹن تک باہر سے آتی ہے, کوئی 10 سے 15 ارب ڈالر کی فوڈ آئٹمس باہر سے آتی ہیں. 300-400 ارب ڈالر کا جو پام آئل ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہیں پھر جو ہماری یہاں پر پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو پھل ہیں, سبزیاں, وہ بڑے مہنگے داموں دالیں بکتی ہیں, پھر اوپر سے ہم زرعی ملک کا کلیم بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر نون لیگ کے یہاں پر مسلم لیگ نون کے نائب صدر, اس کے علاوہ سابق ڈپٹی میئر اور تاجر رہنما امین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بٹ صاحب, شکریہ آپ نے ٹائم دیا. مجھے بتائیں, آپ کے 8 بازاروں میں بھی یہاں پر تمام اشیاء جو جس طرح مہنگے داموں ملتی ہیں, دالیں, چینی, دوسری زرعی اشیاء, کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں وافر مقدار میں پیدا کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جب سے یہ عمران کی گورنمنٹ آئی تھی نا, اس سے پہلے ہر چیز نارمل تھی, لیکن جب 4 سال عمران خان کی گورنمنٹ آئی نا, تو ان سے وزیروں سے اور عمران خان سے ملک سنبھالا نہیں گیا. حالانکہ دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, پھل بھی مہنگے ہیں, دالیں بھی مہنگے ہیں, اللہ کے زرعی ملک ہے ہمارا, تو یہاں پہ تو ہر چیز یہاں پہ ہی پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں باہر سے منگوا لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ 4 سال میں جو ہم نے اقدامات تھے وہ ہم سے صحیح نہیں ہو سکے. تو لہذا اگر ہم اقدامات صحیح کریں اور طریقہ کار سے چلیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ پاکستان میں حل ہو جانا چاہیے. بٹ صاحب, عمران خان کہتا ہے کرونا کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا.
دیکھیں جتنا ٹھیک ہوا تھا آپ کو علم ہی ہے. وہ کرونا کا جب مسئلہ تھا تو کرونا کی وجہ سے اب تک نہ تاجر سیدھے ہو سکے ہیں, اور بیچارے جو مزدور ہیں وہ تو اس کرونا میں بالکل ہی ختم ہو گئے تھے, ان کا روزگار ہی ختم ہو گیا تھا. ابھی تک ملک سٹیبل نہیں ہو رہا. پر سب سمجھا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے. کچھ آپ کے دوستوں کا نام بھی چینی کی ذخیرہ اندوزی میں آتا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے کوئی دوست ہو, چاہے کوئی دشمن ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ ذخیرہ اندوز ہے تو اس کو میں نے تو نہیں پکڑنا, نہ آپ نے پکڑنا ہے. تو پکڑنا تو افسران نے پکڑنا ہوتا ہے نا, تو ان کو پکڑتے. اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر ذخیرہ اندوزی تو پھر ہوگی نا. آپ جیسے سیاستدان ان کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, حمایت ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے. بے شک ہم اگر حمایت بھی کرتے ہیں تو ہماری حمایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ذخیرہ اندوزی کرو. لیکن اگر ہم حمایت کرتے ہیں تو وہ ایک صرف تعلق کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو اپنے اصول کے مطابق چلنا چاہیے. ان کو وہی کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے ملک کے لیے, شہر کے لیے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ آپ فلاں بندے نے سفارش کر دیا, ابھی فلاں ڈاکو کو چرا لے, تو میں یہ کہتا ہوں جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو ملک کے لیے نقصان دہ جو چیزیں اکٹھی کرتے ہیں, اکٹھی کر کے بلیک کرتے ہیں, تو یہ کون سی اچھی بات ہوتی ہے. اچھا بٹ صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت جیسے چاہے کر لے. ابھی حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوا. دیکھیں بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ملک ابھی سٹیبل نہیں ہو رہا. میں نے پھر یہ آپ کو دوبارہ کہنے لگا ہوں, 4 سال میں بیڑا گرک ہو گیا ملک کا. جو IMF سے وعدے کیے تھے, ان وعدوں کو مکمل کرنے کے لیے یہ مہنگائی ضروری تھی, جو کہ مہنگائی اگر نہ کرتے تو آپ بھی سن رہے تھے ٹی وی چینل پہ کہ ملک دیوالیہ ہو جانا تھا. تو ہم لوگ یہ تو نہیں چاہتے کہ ملک دیوالیہ ہو جاتا, اس لیے مہنگائی تو کرنا پڑنی تھی. ابھی کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ضمنی الیکشن میں کافی متنفر ہو کے گھر بیٹھا ہے. تو اگر جنرل انتخابات ہو جاتے ہیں یا ابھی جو ضمنی بھی ہونے جا رہے ہیں, عابد شیر علی بھی شاید حصہ لیں, فرق حبیب کا جو استعفیٰ منظور ہوا ہے, تو نون لیگ کا ووٹر آپ گھروں سے نکال پائیں گے؟ دیکھیں یہ سب سے اچھا سوال آپ نے کیا ہے, جو میں آپ کی وساست سے اپنے فیصل آباد کی عوام کو بتانا چاہتا تھا. دیکھیے 4 سال میں جو غلطیاں عمران نے کی تھی ملک نہیں وہ سنبھال سکا. ان کے وزیر بھی نالائق تھے, ہم یہ کہتے تھے وہ نا تجربہ کار ہیں. تو ہماری نون لیگ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب 3 مہینے کے لیے وہ گورنمنٹ لی تھی تو سب سے پہلے میرے خیال میں ان کو بلدیات بحال کرتے. اس سے یہ ہونا تھا کہ جو ہماری عوام تھی, نچلے طبقے کے جو لوگ تھے, ان کے کام ہونے شروع ہو جانے تھے. اس کے بعد جو ادارے ہوتے ہیں ان کے چیئرمین لگاتے. اس کے بعد جو بھی ہم کر سکتے تھے ہمیں کرنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہوا. اب میں ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نے جھوٹا بیانیہ بنا کے کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے, امریکہ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, امپورٹڈ حکومت ہے, اس کا جھوٹا بیانیہ اس لیے کام جو ہو گیا کہ عوام میں اکٹھی کر کے انہوں نے لوگوں کو بتایا. اب دیکھیں, یقین کریں کہ لوگ کسی سے بحث کرتے تھے نا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بٹ صاحب یار ایک بات تو ہے نا کہ عمران تو صادق اور امین ہے نا. تو اب تو عمران کا بھی بید کھل گیا ہے کہ وہ صادق امین نہیں رہا. تو آپ کا بیانیہ کدھر ہے؟ دیکھیے ہمارا بیانیہ, میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیانیہ جو میاں نواز شریف وہ باہر بیٹھے ہیں, انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں, تو وہی بیانیہ ہوگا جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے. ان پہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ چلیں گے. اور میں پھر یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر ہماری یہ گورنمنٹ جو شہباز شریف کے اوپر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, پنجاب میں بن گئی تھی, اگر یہ بلدیات بحال کر دیتے, باقی محکمے ورکروں کو دے دیتے, تو کوئی حالات اور ہونے تھے. اچھا, سمجھا جاتا ہے نون لیگی کارکنان شہباز شریف سے ناراض ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کوئی
FDA یا واسا وغیرہ میں کوئی چیئرمین بھی نہیں لگائے, کوئی سنڈیکیٹ ممبرز بھی نہیں بنائے, کارکنان کو oblige نہیں کیا, ان کا الیکشن بن سکتا تھا. تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ کے وزیر اعظم بنے اور شہباز شریف نہ بنے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو بات کلیئر بات ہے. اب اگر پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ پنجاب نون لیگ کا قلعہ ہے, قلعہ تو ہے لیکن قلعے میں کچھ دڑال پڑ گئی ہے. دڑال اس لیے پڑ گئی ہے کہ جو بیانیہ عمران خان کا جھوٹا بیانیہ اس نے کامیاب کر لیا, اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ثابت ہو گیا ہے, وہ صادق اور امین نہیں رہا, وہ الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا. ہم لوگوں کو اب یہ چاہیے ہمارے MNAs کو, MPs کو, میئر کو, ڈپٹی میئر اور کونسلر کو, چیئرمینوں کو گھر گھر یہ اشتہار بانٹنے چاہیے کہ یہ دیکھو یہ PTI والے کہتے ہوتے تھے کہ باقی ساریاں گلاں چھڈو, عمران خان تو ایماندار ہے نا. دیکھیے اب وہ ایماندار کہاں رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بیانیہ اوپر آ جائے گا, اس کا بیانیہ نیچے چلا جائے گا. جب وہ کہیں گے امین بٹ بہت شریف آدمی ہیں, جب پتہ چلے گا کہ امین بٹ تو شریف رہا ہی نہیں ہے, تو دیکھیں نا, تو وہ ساری شرافت وہ ختم ہو جائے گی, جو ایمانداری ختم ہو جائے گی. تو وہ جو عزت پہلے اس نے جھوٹ بول کے بنائی تھی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو گئی ہے. جب میاں نواز شریف آ جائیں گے تو بیانیہ آٹومیٹک اوپر آ جائے گا, اور میاں نواز شریف سے ہماری عوام جو پاکستان کی ہے, خاص طور پہ پنجاب کی عوام ہے, بہت محبت کرتی ہیں. اچھا, بطور ایک تاجر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں حکومت تو صحیح نہیں کر رہی, لیکن جب حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کریں, مجبوری ہے, عمران خان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ عوام ہماری ہے نا, وہ یہ نہیں سمجھتی. میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے گورنمنٹ کیوں لی ہے. عوام تو صرف ریلیف چاہتی ہے, تاجر تو صرف ریلیف چاہتی ہے. جو بھی حکومت ریلیف دے گی تاجروں کو اور غریبوں کو روزگار دے گی, عوام تو اس کے ساتھ ہوگی. اچھا, حکومت چاہ رہی ہے کہ 1 سال مزید چلا لیا جائے, جس طرح سے ان پاپولر ہو رہی ہے, یہ 1 سال بعد بالکل ہی فارغ نہ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں اگر تو اس طرح کے حالات رکھنے ہیں, مہنگائی انہوں نے مزید کرنی ہے, تو پھر تو بہت ہی نظام غلط ہو جائے گا ہمارے ووٹروں کا. ہاں اگر مزید سال لینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ سمجھیں, مشورہ کریں, کیا سال لینے سے جو مہنگائی کی ہوئی ہے ہم نے وہ اس کو بیک کر سکتے ہیں. اگر تو بیک کر دیں گے تو پھر ہمارا ووٹر ہمارا کوئی PTI کی طرف نہیں گیا, خاموش ہو گیا ہے. خاموش اس لیے ہو گیا ہے کہ ان کو ہمارا ووٹر یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ گند جو تھا وہ ہم کو یہ 3 مہینے میں جو 4 سال کا اس کے اوپر پڑنا تھا, وہ گورنمنٹ لینے سے ہمارے اوپر گند پڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہم نہ لیتے تو آج حالات بھی اور ہوتے. آج کوئی بندہ بھی عمران خان کا نام لینے والا نہ ہوتا. لیکن گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے, کیوں لی ہے انہوں نے گورنمنٹ, یہ تو بڑے لوگ جانتے ہو گئے نا کیوں لی ہے. لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہماری عوام جو نون لیگ ووٹر تھا نا, وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ لینے سے آپ کا نقصان ہوا ہے, لیکن کیونکہ لے لی ہے پنجاب میں, پھر جو کچھ ہوا ہے, جو ضمنی انتخابات میں ہوا ہے, ابھی جو ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے ہونے والے, اس میں بھی ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں نواز شریف واپس آئیں گے یا عام انتخابات میں آئیں گے؟ دیکھیں ضمنی الیکشن میں تو آتے نظر نہیں آ رہے میاں صاحب, لیکن عام انتخابات جو ہوگا اس میں انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا دوں, دیکھیں 20 سیٹیں جو کہ ہر چینل پہ مثال دیتے ہیں, لوٹوں کو تو میں ہی نہیں پسند نہیں کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بے شک مجھے نون لیگ نے ڈپٹی میئر بنایا, لیکن میں لوٹوں کو پسند نہیں کرتا. لوٹا چاہے پیپل پارٹی کا ہو, چاہے نون لیگ کا ہو, چاہے PTI کا ہو, لوٹا ہی ہوتا ہے, اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. اب بھی کہتا ہوں اگر انہوں نے پھر لوٹوں کو ٹکٹ دی تو پہلے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جیتے گا نہیں. ہاں جس بندے کو ٹکٹ دیں گے نون لیگ والے, اس کی اپنی کیپیسٹی
कम से कम 15-20 हज़ार की हो, उसकी अपनी एक ईमानदारी हो, यानी कि मेरा कहने का मकसद यह है कि बंदे का ज़ाती शख्सियत का वोट हो। और लोग कहते हो फलां बंदा, उसको हम जानते हैं भाई वो वर्कर है, वर्कर को टिकट देंगे ना तो इंशाल्लाह पंजाब विन करेंगे हम। तो अगर इन्होंने कहा कि वो फलां बंदे ने 10 करोड़ पार्टी फंड दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हारेंगे, वरना वोट हमारा कैम दम है, सिर्फ खामोश है, इनसे नाराज़ है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, उनका बयानिया भी हमारे अवाम के अंदर दोबारा उजागर हो जाएगा। और अब हमें तो मौका मिला है, अब हमें मौका ये मिल गया जो हर बंदा ही PTI कहता था, वो भाई छोड़े उसकी कैबिनेट तो चलो गलत है, इमरान खान तो ईमानदार है ना। अब इमरान खान का जो वोटर है ना, जो सही जिसको हम समझदार वोटर कहते हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। कितना मुतनफ़र हुआ है वोटर इमरान खान का इस फैसले की वजह से? देखिए बात सुने, मैं फिर आपको कहता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं कि महंगाई 4 साल कर दी इमरान ने, इमरान का कोई नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो जो वोटर उसका खामोश था, नाराज़ था कि इसलिए हमने वोट नहीं दी थी कि महंगाई करे, वो खामोश हो गया था। लेकिन जब इसने झूठा बयानिया बनाया और उसने ये कह दिया कि मैं ईमानदार हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ये चलने नहीं देते, तो ये जो मिसाल देते थे ना इमरान खान की, सादक और अमीन की, वो अब नहीं दे सकते। जब वो सादक अमीन ही नहीं रहा जिसकी वो मेन मिसाल बनाते थे, तो उसका बयानी तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, हमारा बयानिया ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, इस पर ये एक बड़ा मसला है, आपने अभी बात कर रहे हैं इमरान खान पर। इमरान खान से किसान बड़े खुश थे, ज़रूरी शोबों में काफ़ी उसने पैसा लगाया, बेहतरी आई। आप क्यों ज़रूरी शोबे को नज़रअंदाज करते हैं? देखें, किसान हो या हमारे ताजर हो या कोई मजदूर लोग हों, अवाम को जिस गवर्नमेंट ने रिलीफ देनी है ना, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, तो वो किसान हो या कोई ताजर हो तो रिलीफ मिलेगी, तो खुश तो होगा। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ कि इस वक्त जिस वक्त में इन्होंने गवर्नमेंट ली है, उस वक्त बता रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। जो मुआहदे इमरान खान साहब करके गए थे, उनको पता चल गया था कि अब मैं जा रहा हूँ, तो लिहाजा मैं इनको ऐसा मुल्क दे जाऊँ कि ये संभल ना सकें। नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ साबिक़ डिप्टी मेयर अमीन भट्ट मौजूद थे, अपनी पार्टी का दफ़ा भी कर रहे थे, जायज़ तनकीद भी कर रहे थे और मुतालबा भी कर रहे थे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इन हालात में ज़रूरी है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, पार्टी को संभाला दें और अपना बयानिया भरपूर तरीके से आगे लेकर आएँ, वरना इनकी पार्टी है वो शदीद अंदाज में डैमेज होगी। नाज़रीन, कोशिश की कि आज स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।